آئیے ذرا تصور کرتے ہیں کہ ہم قدیم یروشلم کی تنگ اور گرد آلود گلیوں میں ایک خاموش مشاہد یعنی ایک سائلنٹ آبزرور بن کر چل رہے ہیں۔ شام کا سورج ڈھل رہا ہے اور آسمان بالکل سرخ ہو چکا ہے۔ یہ صرف رات کی تاریک ہی نہیں ہے جو اس شہر پر چھا رہی ہے، بلکہ ایک انتہائی گہرا روحانی بوجھ بھی ہے۔ روم کی آہنی گرفت کے نیچے یہ شہر اور یہاں کے لوگ اپنی اصل روح سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم اسی قدیم شہر کے دبے ہوئے راز، معجزات اور عظیم قربانیوں کی داستان کا معائنہ کریں گے، بالکل ایک خاموش تماشائی کی نظر سے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگر ہم ان گلیوں میں چل رہے ہوتے تو ایک مخصوص رویہ ہمارے سامنے آتا۔ ذرا سوچئے، بدعنوان اور مغرور شہری ایک عظیم نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ آخر کیسا سلوک کر رہے تھے؟ جب بھی وہ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے، لوگ انہیں کھلے عام کہتے تھے، اے زکریا، اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں مداخلت نہ کرو، ہمیں حلال اور حرام مت بتاؤ۔ یہ الفاظ اس معاشرے کی سختی اور سچائی سے ان کی دوری کا واضح ثبوت تھے۔ یہاں پر ایک انتہائی واضح فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ مذہبی اشرافیہ تھے جنہوں نے دین کو صرف ظاہری رسموں اور فائدے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ان کے پاس دولت تھی مگر دل بالکل کھوکھلے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت زکریا تھے، ایک انتہائی عاجز نبی جو کسی پر بوجھ نہیں تھے۔ وہ دن میں آری اٹھاتے اور لکڑی کاٹ کر بڑھئی کے طور پر اپنا رزق کماتے، اور شام کو ان کے ہاتھ تورات لکھنے کی وجہ سے سیاہی سے بھرے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی ظاہری چمک دمک سے تو پاک تھی مگر اندر سے نور سے بھری ہوئی تھی۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یروشلم کے اس شدید روحانی زوال کی۔ بیت المقدس میں عبادتیں تو ہو رہی تھیں مگر عبادت گزاروں کے دل بکھرے ہوئے تھے، اخلاقیات واقعی ختم ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں تقریباً 100 سال کے حضرت زکریا اور ان کی بے اولاد بیوی ایلیشا زندگی گزار رہے تھے، اور انہیں اس بات کا گہرا غم تھا کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے جو حق اور سچائی کے اس پرچم کو آگے لے جا سکے۔ اور پھر یروشلم کی ایک گرم دوپہر میں ایک بالکل عام سا قدرتی نظارہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ حضرت زکریا کی بیوی کی بہن ہینا، جو خود بے اولاد تھیں، ایک مادہ پرندے کو دیکھتی ہیں۔ وہ پرندہ بنا تھکے بار بار اپنے ننھے بچوں کو چوگا کھلا رہا تھا۔ اس خالص نظارے نے ہینا کے دل میں ایسی بے قراری پیدا کی کہ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور انتہائی بے بسی سے ایک بچے کی دعا کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس ایک سچی دعا نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں حضرت مریم اور دریا کے اس عظیم معجزے کی طرف۔ دیکھیے یہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے۔ حنا کے شوہر عمران، جو ایک عظیم عالم تھے، بچی کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو شہر کی مذہبی اشرفیہ میں اس مقدس بچی کی سرپرستی کے لیے شدید اختلاف شروع ہو گیا۔ ہر کوئی وارث بننا چاہتا تھا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کا فیصلہ ہوا۔ 29 مذہبی رہنما دریائے اردن کے کنارے جمع ہوئے۔ فضا بالکل بوجھل تھی۔ سب نے اپنے وہ قلم پانی میں پھینکے جن سے وہ تورات لکھتے تھے، مگر اچانک ایک معجزہ ہوا۔ تمام قلم ڈوب گئے مگر صرف حضرت زکریا کا قلم پانی کی سطح پر تیرتا رہا، بہاو کے خلاف کھڑا رہا اور چمکنے لگا۔ اور یہ قرآن اندازی 1 یا 2 نہیں، مکمل 3 مرتبہ ہوئی، اور ہر بار نتیجہ وہی رہا۔ اللہ نے بالکل واضح فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس داستان کا تیسرا حصہ ہے بے موسم پھلوں کا آنا۔ اگر ہم دوبارہ اس قدیم شہر کا مشاہدہ کریں تو نظر بیت المقدس کے اس بلند بند کمرے پر پڑے گی جسے محراب کہا جاتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے تھی، اور اس دروازے کی صرف ایک چابی تھی جو صرف اور صرف حضرت زکریا کے پاس تھی۔ اب سوچئے، اس محفوظ اور بند کمرے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سخت سردی اور برف باری کا موسم تھا، مگر اس محراب کے اندر گرمیوں کے تازہ میٹھے انجیر اور ایسے پھل موجود تھے جو اس موسم میں ناممکن تھے۔ ایک ایسا کمرہ جہاں کوئی دوسرا شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے پوچھا کہ اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سادہ مگر انتہائی گہرا جواب اس ضعیف نبی کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس ایک جملے نے قدرت کے بارے میں ایک عظیم حقیقت آشکار کر دی کہ اللہ کی ذات دنیا کے کسی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ آئیے اس دعا کے اجزاء پر غور کرتے ہیں۔ حضرت زکریا سمجھ گئے کہ جب دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو اسباب کا مالک فطرت کے قوانین کو بدل سکتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے مگر بالکل خاموشی سے دعا مانگی، جسے نداءً خافیہ کہا گیا، تاکہ باہر موجود بدعنوان لوگ سن نہ لیں۔
انہوں نے صرف اپنے خون یا نسب کے لیے وارث نہیں مانگا بلکہ اس روحانی مشن کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ انہوں نے انتہائی عاجزی سے اپنی ضعیفی اور بیوی کے بانجھ پن کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ چوتھا حصہ دیکھتے ہیں جو ہے حضرت یحییٰ کی بشارت۔ یہ چیز بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ معجزات کا سلسلہ آپس میں کیسے جڑتا ہے۔ جب حضرت زکریا محراب میں دعا کر رہے تھے تبھی اچانک وہاں ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے آسمانوں سے آ کر دعا کی قبولیت کا پیغام دیا جو اس طویل سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ سالوں پہلے ایک پرندے کو دیکھ کر حنا کی بے باک دعا، پھر مہینوں بعد مریم کی پیدائش اور دریا کا معجزہ، پھر سالوں بعد محراب میں بے موسم پھل، اور اسی کے فوراً بعد ناممکن کے ممکن ہونے کی بشارت۔ ہر کڑی بالکل مقرر وقت پر کھل رہی تھی۔ ویسے اس بچے کے نام پر غور کرنا بہت اہم ہے، یحییٰ، جس کا مطلب ہے زندہ کرنے والا۔ یہ نام کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ نے رکھا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک پرسکون مگر ناقابل تسخیر شخصیت بنا۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک مردہ معاشرے کے کھوکھلے دلوں میں روحانی زندگی پھونک دیں اور سچائی اور جھوٹ کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیں۔ مگر جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، جب کوئی حق کا پرچم اٹھاتا ہے تو باطل کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حق بات کہنا کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ظالم بادشاہ ہیرود کے سامنے کھلے عام اس کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس ظالم قوت نے انہیں انتہائی بے رحمی سے شہید کروا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب سچائی اور طاقت آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ظلم ہمیشہ حقیقت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور 5ویں حصے کی طرف، درخت اور شہادت۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے فوراً بعد ان ظالموں کی نظریں اس خیور باپ یعنی حضرت زکریا کی طرف گھوم گئیں۔ انہوں نے سرگوشیاں کی اور فیصلہ کیا کہ یہی وہ اصل بنیاد ہیں جسے جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے۔ اب ایک تماشائی کی نگاہ سے دیکھیں۔ غصے میں بھری بھیڑ ایک ضعیف نبی کا پیچھا کر رہی ہے، مگر وہ نبی خوف سے نہیں بھاگ رہا بلکہ وہ ایک ایسی دنیا سے کنارہ کش ہو رہا ہے جو اب اس کے وجود کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ بیت المقدس کے قریب ایک گھنے باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہیں اللہ کے حکم سے ایک عظیم درخت 2 حصوں میں پھٹ جاتا ہے تاکہ انہیں پناہ دے سکے، اور درخت انہیں اپنے اندر لے کر بند ہو جاتا ہے۔ بھیڑ ٹھیک اسی باغ میں پہنچ چکی ہے جہاں نبی چھپے ہوئے ہیں۔ غصے سے پاگل لوگ ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ درخت آخر تک ان کی حفاظت کر پائے گا یا پھر اس بار ظلم اور بے رحمی حق پر غالب آ جائے گی؟ آگے کی تفصیلات واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ جب ظالم تلاش کر کے تھک گئے تو شیطان نے بھیڑ میں موجود لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اشارہ کیا کہ درخت سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باہر نکلا ہوا ہے۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ اس درخت کو ہی آری سے آدھا کاٹ دو، اگر وہ اندر ہوا تو مارا جائے گا، اور پھر بے رحم آری لکڑی پر چلنے لگی۔ سوچئے ذرا، وہ نبی جس نے ساری زندگی آری سے لکڑی کاٹ کر بڑھئی کا کام کیا، آج اسے اسی آری سے کاٹا جا رہا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود حضرت زکریا آخری دم تک مکمل خاموش رہیں اور بغیر کوئی آہ نکالے عظیم ترین قربانی پیش کر دی۔ یہ ایک ایسی خاموش شہادت تھی جو ایک نبی کے دردناک انجام کو بیان کرتی ہے، مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ اس بدعنوان قوم کی تباہی کا تیزی سے بڑھتا ہوا آغاز تھا۔ ان ظالموں نے تو یہی سوچا کہ انہوں نے ایک اور نبی کی آواز کو دبا کر فتح حاصل کر لی ہے، مگر آسمانوں پر ان کے متعلق ایک بالکل مختلف اور خوفناک فیصلہ لکھا جا چکا تھا جو ان کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ سوچنے کا اہم مقام یہ ہے کہ کیا یہ کہانی صرف تاریخ کے صفحات تک محدود ہے؟ اگر حق اور ظلم کی یہ کشمکش مختلف شکلوں میں قیامت تک جاری رہنی ہے تو آج کے دور کا مشاہدہ کرنے پر کیا ہمیں اپنے ارد گرد وہی حقیقتیں دہراتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ حضرت زکریا کی یہ عظیم قربانی اور سچائی کے لیے ان کا کھڑا رہنا آج کے وقت کے لیے ایک نہایت گہرا پیغام رکھتا ہے۔ اس عظیم داستان پر غور کرنا ہم سب کے لیے واقعی ضروری ہے۔ آج کے اس تحقیقی جائزے میں بس اتنا ہی۔